بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو ایک مقام سے گزرتے ہوئے انہیں بہت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں سے اتنی پیاری خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کیا یہاں پر کہیں پھولوں کا باغ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے نبیوں کے سردار، ہم جس مقام سے گزر رہے ہیں ادھر فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی قبر ہے اور یہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرعون اور اس کی خادمہ کا قصہ بتانا شروع کیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہوا کرتی تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن جب مشاطہ فرعون کی بیٹی کے کمرے میں کام میں مشغول تھی تو وہاں پر موجود فرعون کی بیٹی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی، تو فرعون کی بیٹی کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے، جس پر مشاطہ کنگھی اٹھا کر فرعون کی بیٹی کو دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو نوکرانی مشاطہ کے منہ سے بلا ساختہ بسم اللہ نکلتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب مشاطہ کے منہ سے یہ بات سنی تو چونک کر بولی کہ یہ تم نے کون سے رب کا نام لیا ہے؟ اصل رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو تم نے یہ پھر کس کا نام لیا اور کس کا کلمہ پڑھا؟ دوستوں، نوکرانی مشاطہ نے فرعون کی بیٹی کو جواب دیا کہ رب تو صرف ایک ہی ہے جو تجھے، مجھے اور تیرے باپ کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں روزی روٹی دینے والا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاک پروردگار اللہ کی ہی ذات ہے۔ بھلا تیرے باپ جو کہ ایک عام انسان ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ نوکرانی کی یہ بات سن کر فرعون کی بیٹی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے باپ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور یہ بول کر وہ مشاطہ نوکرانی کو فرعون کی عدالت میں پیش کر دیتی ہے۔ دوستوں، جب ظالم فرعون نوکرانی مشاطہ کی گستاخی کے بارے میں جان لیتا ہے تو سخت غضبناک حالت میں حتمی طور پر پوچھتا ہے کہ اے نوکرانی، تو آج میرے دربار میں سب کے سامنے بتا کہ خدا کون ہے، رب کون ہے؟ جس پر وہ نوکرانی بھرے دربار میں بلند آواز میں سب کے سامنے بولتی ہے کہ خدا صرف ایک ہے اور وہ پاک پروردگار اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہی بلندی اور بزرگی والا ہے، اسی کی پاک ذات ہے، وہی مالک ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ دوستوں، فرعون بھرے دربار میں اپنی معمولی سی خادمہ کے آگے اپنی اتنی بڑی توہین برداشت نہیں کر پاتا اور فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ ایک بہت بڑے گڑھے میں آگ لگائی جائے اور نوکرانی مشاطہ اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ غلام فرعون کا حکم مانتے ہوئے آگ کو جلاتے ہیں اور گڑھا تیار کرتے ہیں۔ جب وہ گڑھا مکمل طور پر تپ جاتا ہے تو نوکرانی کے 2 بچوں کو اس کے سامنے گڑھے میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور وہ نوکرانی اپنی آنکھوں سے اپنی 2 بیٹیوں کو زندہ جلتے دیکھتی ہے، جس کے بعد فرعون نوکرانی سے ایک بار پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم اب بھی مانتی ہو کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ ساتھیوں، نوکرانی مشاطہ اتنے غم کی حالت میں بھی بھرے دربار میں فرعون کو سب کے سامنے بولتی ہے کہ ہاں، میں یہی مانتی ہوں کہ تیرا اور میرا رب ایک ہے اور وہ پاک پروردگار رب کریم اللہ ہے۔ ساتھیوں، نوکرانی کی زبان سے یہ بات سن کر فرعون کا غصہ اور بڑھتا ہے اور وہ نوکرانی کی گود سے اس کا بچہ، اس کا تیسرا بچہ چھین کے بھی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ دوستوں، سوچئے، ایک ماں کے سامنے اس کے معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہو اور ماں دیکھ رہی ہو اس کے بچے جل کے راکھ ہو رہے ہوں۔ نوکرانی مشاطہ کے تینوں بچوں کو جلانے کے بعد فرعون ایک بار آخری بار اس نوکرانی کو جلانے سے پہلے پوچھتا ہے کہ اے نوکرانی، کیا تو اب بھی اپنی بات پر قائم ہے؟ جس پر وہ نوکرانی بھرے دربار میں ایک بار پھر بلند آواز سے انتہائی درد کے عالم میں فرعون کو للکارتے ہوئے بولتی ہے کہ ہاں، میں اپنی بات پر قائم ہوں اور آخری سانس تک اسی بات پر قائم رہوں گی۔ میں یہ مانتی ہوں کہ اللہ پاک کے سوا میرا اور تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اے فرعون، میں نے ساری زندگی تیری غلامی کی، لیکن مالک صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ اب جب کہ میں تیرے ہاتھوں مرنے جا ہی رہی ہوں تو تجھ سے گزارش ہے کہ میرے بچوں کی بچی ہوئی ہڈیاں اور میری ہڈیوں کو تو ایک ہی قبر بنا کر اکٹھا دفنا دینا۔
میں اپنے رب کی راہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی جان قربان کرتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں تیرے قہر سے آزاد ہو کے اپنے حقیقی خالق سے جا ملوں گی۔ ساتھیوں، بلا آخر نوکرانی کو بھی آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نوکرانی کی خدمت کا حق فرعون کے ذمے تھا، تو اس نے نوکرانی کی آخری بات مان کر اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں ملا کر ایک ساتھ ایک قبر بنائی تھی۔ دوستوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نوکرانی کا قصہ سنا تو انہوں نے نوکرانی کے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، ہر انسان کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی ہماری یہ دردناک ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے اور ہم سب کے دینی سفر میں مل کے ہمارا ساتھ دیجیے۔